اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ 55 میں صرف ستلج میں جو ہے وہ سیلاب آیا تھا، 1988 میں صرف راوی میں آیا تھا، 92 میں جہلم میں آیا تھا، 2010 میں انڈس میں تھا، 2014 میں جہلم اور چناب 2 میں تھا، 2025 جو ہے جس کو ہم نے جو ہے فیس کیا ہے، الحمدللہ اس میں جو ہے وہ ایک 3 دریاؤں کے اندر طغیانی کے باوجود جو نقصانات جو ہوئے ہیں، اگر پریپیئرڈنس نہیں ہوتی، اگر پنجاب حکومت تیار نہ ہوتی تو جو سکیل ہے ہر طرح کے نقصان کا وہ بہت زیادہ ہوتا۔ اور 2025 کا جو سیلاب ہے وہ اپنے میگنیچیوڈ کے حوالے سے بھی، اپنی جو ایریا جس کو اس نے ہٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو پاپولیشن جتنی زیادہ اس سے افیکٹ ہوئی ہے، 4.7 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، جو آج تک پنجاب میں کبھی یہ دیکھنے کو نہیں آیا۔ اس میں جو چیف منسٹر صاحبہ کے اور کیبنٹ نے جو ہے وہ کچھ بات بھی کی ہے، وہ میں اس کی طرف آتی ہوں، لیکن ایک جو بہت اطمینان کا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے بہت اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس سیلاب کے پورے واقعے کے اندر 174 سانپ کاٹنے کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، 174۔ اور مجھے یہ بتانے میں بہت خوشی ہے کہ تیاری اور ایک مکمل جو SOPs کے ساتھ جو چیف منسٹر صاحبہ نے دیے تھے، الحمدللہ کسی بھی انسانی جان کا ضیاع سانپ کاٹنے سے نہیں ہوا۔ تمام کے تمام 174 افراد الحمدللہ زندہ سلامت جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 11.5 لاکھ لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے اس سیلاب کی تمام جو ہے وہ کیجویلٹیز کے دوران۔ 39% جو ہے وہ رین فال زیادہ تھا، اور انپریسیڈنٹڈ جو بارش ہے 803 ملی میٹر لاہور میں ہوئی ہے، اور جہلم اور گجرات میں بھی مطلب ایک میگنیٹیوڈ جس کا کانسیپٹ نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا، وہ بارش جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوئی ہے۔ آج پوری کیبنٹ نے اور چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس بات کا پہ تکلیف کا اظہار کیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب خاص طور پر پنجاب جو ایک بڑا صوبہ ہے، اور اس نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ کہیں خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے، وہ کسی بھی صوبے میں ہو، وہاں پر پنجاب نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہ پوری کیبنٹ کی طرف سے یہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جب پنجاب کے اوپر ایک چیلنجنگ ٹائم آیا، اس چیلنجنگ ٹائم کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے یہ وقت جو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا، جو لوگوں کے محرومیوں پہ جو ہے وہ ان کی محرومیوں کو دور کرنے کا وقت تھا، جو کسی بیمار، کسی تکلیف میں گرے شخص کو جو ہے اس سپورٹ فراہم کرنے کا تھا، اس وقت پنجاب کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ بہت دل گرفتہ ہے، اور ان کے یہ الفاظ تھے کوٹ اینڈ کوٹ کہ میرے لیے اس کو بھلانا مشکل ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ پنجاب کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج سروے ہے اس کے اندر جو ایک بڑی خبر جو اس حوالے سے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ 2010 میں جو ہے 258 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جس کو کہتے ہیں کہ شاید انڈر رپورٹنگ بھی ہوئی تھی، اور جو سیلاب جو ہے وہ اس میگنیٹیوڈ کا نہیں تھا۔ اس سیلاب کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ جانوں کا ضیاع اس سے آدھے سے بھی کم ہے، اور اس کو ہم ایک چیلنج کے طور پر جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اگر تکلیف بڑی ہے، اگر ایک آزمائش بڑی ہے، تو تیاری بھی اتنی بڑی ہوگی اور ریلیف بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے اوپر جو ہمارے جو 25 اضلاع ہیں، 27 کے اندر یہ پرابلم ہوا، 25 اضلاع کے اندر کوئی بہت اتنی زیادہ الحمدللہ تیاری اور وہ سب موجود تھا کہ 25 اضلاع میں بہت سارا پانی، بہت سارے فلڈ کے باوجود کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی نیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ 2 اضلاع کے اندر ملتان اور مظفر گڑھ جو ہے اس کے اندر کچھ پرابلم ضرور آئے۔ اس میں جو ہیومن لائف، جو ہیومن لوگ جو جن کو انجریز ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے لائف سٹاک جو کراپس ہیں، ان سب کا سروے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک لائیو ڈیش بورڈ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی جس کو مانیٹر کرتی ہیں، جس کے اندر ابھی تک جو ہے ایک میکنزم بنایا گیا ہے۔ اربن یونٹ جو سروے ٹیمز جو ہیں وہ ڈیلی
جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں ڈیش بورڈ سے وہ بات آگے وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں, آگے آئی ٹی کو جاتا ہے, پنجاب آئی ٹی بورڈ کو, اور اس کے بعد پھر وہ بینک آف پنجاب کو چلا جاتا ہے. اور جو اس میں سب سے اہم بات ہے جس کے اوپر بھی بہت لوگوں کو سیاست کرنے کی اور چمکانے کی بہت, جو کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف منہ ہلا سکتے ہیں, وہ صرف بات کر سکتے ہیں, اور یہ پنجاب کے لوگوں نے اپنے ساتھ اس وقت میں دیکھا ہے. سو جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک تو جو سول ڈیفنس کے ملازمین ہیں ان کے لیے 15,000 روپیہ جو ان کی سیلریز میں جو ہے وہ اضافے کا اعلان کیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈیفنس کے جو اہلکار ہیں ان کو مزید اکوپ بھی کرنا ہے اس سال. پی ڈی ایم اے کی جو ہے وہ یہ 1122 ہو یا سول ڈیفنس ہو, اس سب کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو 400 موضوع جات جو ہے اس کا سروے آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اس مہینے کے اینڈ تک سروے کمپلیٹ ہو جائے گا. اور چیف منسٹر صاحبہ نے جو ایک خبر مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 17 اکتوبر کو, آج سے کوئی تقریباً 10-12 دن بعد, پہلا جو چیک ڈسٹریبیوشن ہے وہ کر دی جائے گی. مختلف اس کے اندر اضلاع شامل ہیں, اور جو اس کو مختلف کیٹیگریز میں جو ہے, جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی, کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور جو تقریباً کوئی 17 تحصیلیں جو ہیں ان کو ریڈی بھی کیا گیا ہے فار موک بھی, اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے, کوئی خدا نخواستہ اگر گھر کسی کے نہیں بن سکیں گے تب تک, تو اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں اگر ان کو ٹھہرانے کا کوئی انتظام کرنا پڑے تو وہ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں, اب ان میں 2 کیٹیگریز تھیں جو میں آج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو ریور پلین کے اندر رہتے تھے, جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, جو دریا کے راستے تھے, ان راستوں کے بیچ میں جو لوگ رہتے تھے. آج یہ ریکمنڈیشن آئی محکموں کی طرف سے, اور بائی دا وے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے کہ جو لوگ اس طرح سے ریورائن بیڈ کے بیچ میں یا انس کے بیچ میں ہوتے ہیں ان کو کسی بھی طرح کی کمپنسیشن نہیں دی جا سکتی. لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے آج اس کو اوور رول کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ غلطی ہے ان حکومتوں کی اور ہم سب کی کہ ہم ان کو یہاں سے نہیں ہٹا سکے ٹائملی, ہم نے ان کو یہاں سے جو ہے وہ کہیں ٹرانسفر نہیں کیا, تو اس کی سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے. اس کے بعد یہ بھی ایک پرپوزل آیا کہ جی ہاف کر دیں ان کی, بیکاز وہ پھر سے جا کر ریور بیڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے. اس کو بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ریور بیڈ کے اندر غیر قانونی طور پر موجود تھے ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ وہ اب اپنے گھر جو بنائیں وہ ان ریور بیڈ سے باہر بنائیں. اور اس کے اندر مختلف جو پروگرامز ہیں ان کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا. کہیں پر یہ بھی ہوم ورک کرنے کے لیے کہا ہے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی جگہ ایسی موجود ہو کہ جہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہو, وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ یہاں پر سال ہر سال سے غیر قانونی آبادیوں کے ذریعے اس کے ذریعے موجود تھے ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے ان کو ڈسکریج کیا جائے کہ برائے مہربانی دوبارہ اب اپنے گھر جو ہے وہ یہاں وہ نہیں بنا پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو کیبنٹ کا لمبا چوڑا ایجنڈا تھا اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے ہر طرح کے جو ایکسٹرا آرڈنری اخراجات ہیں, ایون جو پروگرامز ہوتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اس کو کٹ کریں, اور کسی بھی قسم کا کوئی فینسی قسم کی لک جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. سادگی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, بیکاز یہ ایک اس وقت ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے پنجاب کے اوپر, اور ہر طرح سے ہم جس جگہ پر اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں ہمیں یہ کرنی چاہیے. اس کے اندر مختلف لاز کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں, مختلف نئی یونیورسٹیز کو جو ہے اس کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد گرین بسز جو ہیں ان کے جو انیشیٹوز ہیں, انہوں نے جو نئے رولز بنائے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. جو یہ بھی ایک چیز میں بھول گئی کہ جو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قانون کے تحت لینڈ ریویو کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے تحت آج کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے کہ جو فلڈ ہٹڈ ایریاز ہیں ان کو جو ہے وہ کلائمیٹ جو اور کلیمٹی سے جو لوگ جو ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جائے, اور وہاں پر جو ٹیکس ہیں وہ ہر طرح کے ٹیکس سے ان کو چھوٹ دی جائے گی ان اضلاع کو جہاں پر سیلاب نے اس کو ہٹ کیا. تو ایک کمپریہنسو
جو پیکج ہے سیلاب کے حوالے سے اس کی اپروول چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے، اور 27 اضلاع میں 2200 سے زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور کسانوں سے جو ہے وہ سیلاب کی بھی تفصیلات، اور میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی، بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کے جو پتہ ہونے کے باوجود میں نہیں کہہ پاتی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پلیز تمام ہمارے جو بہن بھائی ہیں برائے مہربانی جو ایکچول حالات ہیں اس کو رپورٹ کریں، ایگزیجریشن اور جو ہے وہ اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے بہت سارے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے. سو وہ ایک پوری اس کو میکنزم ہے، اس سروے کی پھر باقاعدہ اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے، وہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں، وہاں پہ تحصیلدار جو ہے، وہاں پہ امام مسجد جو ہے، تو یہ ایک ان سے بھی جو ہے اس کی اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے، اور تمام چیز کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ اوور رپورٹنگ جو ہے اس کے اوپر نہیں کی جانی چاہیے. سو یہ چند گزارشات تھی میری سیلاب کے حوالے سے، اور مجھے پتہ ہے آپ نے سوال کیا پوچھنا ہے. میری خواہش ہے کہ میں ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ نہ دے سکوں، نہ دوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کا جو مجھ سے سوالات کیے گئے. کل جو ہے وہ اتوار والے دن جب وزیر اطلاعات سندھ تشریف لائے، سینئر منسٹر بھی ہیں وہاں کے، تو میں بڑی وہ ظاہر ہے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی. میں نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی جو کوئی سولر کے اندر جو پرابلم آیا ہے، تو میں نے کہا شاید اس کے اوپر کوئی کمیٹی بن گئی ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیقات کا آغاز اناؤنس کرنے لگے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی روٹی کی قیمت پہ، کوئی کوڑا اٹھانے پہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسرن ہوگا جو وزیر اطلاعات صاحب تشریف لائے ہیں. لیکن انہوں نے ایز آلویز وہ جو کرنے کے لیے آئے تھے وہ وہی کر کے گئے. اور اتوار والے دن مطلب اتنا پریشر ہے مریم نواز کی جو ہے وہ گورنمنٹ کا اور ان کی کارکردگی کا کہ اتوار والے دن بھی جو ہے وہ چھٹی کرنے کو دل نہیں کیا، یہ شاید کروائی گئی جو بھی ہے. اس میں جب کے پی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاپان میں تھی، وہاں سے انہوں نے فون کیا اور نے کہا کہ جو مدد آپ کو چاہیے میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب کی سیلاب متاثرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی محرومیوں کو کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک پلانٹڈ جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے جیسے نہروں کے معاملے پہ بھی ہوا تھا. اور لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے صرف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان سے آپ سب بھی جاتے ہیں، ان سے کبھی پوچھئے گا آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کبھی ان سے پوچھیں ایک دھیلے کی کوئی امدادی کارروائی کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اب یہ میں ذرا کچھ آپ کو، ندیم افضل چند صاحب نے 5 پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور ان پریس کانفرنس کے اندر صرف جو ہے وہ لغو قسم کے الزامات اور وہ ایک سستی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی انہوں نے حرکت کی. ان کی انتشار پر مبنی بہت ساری ٹویٹس ہیں. چودھری منظور صاحب کی 4 پریس کانفرنسیں ہیں، شرجیل میمل کی 3 ہیں، مرتضیٰ وہاب کی 2 ہیں. بائی دا وے مرتضیٰ وہاب صاحب کو کل میں نے سنا، ان کو اپنی بہنوں کا بڑا خیال آیا، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. ان کو اپنی 3 بہنوں کا بڑا خیال آیا، انہوں نے کہا وہ پھول بھی بھیجنا چاہتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا خیال کریں، لیکن وہ بہنیں جس وجہ سے پریشان ہیں، کاش وہ پریشانی کبھی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی لے لیا کرے کراچی کے لیے. بالکل تینوں بہنیں پریشان ہیں، بیکاز پنجاب کے اندر سیلاب کی وجہ سے اگر کوئی درد دل رکھنے والا کوئی حکمران ہو تو وہ پریشان ہی ہوگا. کاش ایسی تھوڑی سی پریشانی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی اپنی بہنوں سے لے لیں، ان سے سیکھ لیں کہ وہ کبھی کوڑا اٹھانے پہ پریشان ہو جایا کریں، کبھی وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ پریشان ہو جایا کریں، کبھی وہ جو ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پہ کبھی پریشان، کبھی جو ہے وہ اس پہ بھی پریشان ہو جایا کریں. تو بہنوں سے کچھ اچھی بات اگر ملے تو وہ سیکھ لینا چاہیے. بہرحال ان کی نیک خواہشات کا بہت بہت شکریہ. بلاول بھٹو صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی، قاہرہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس، آصفہ بھٹو کا ایک بیان 3 ٹویٹس، بختاور بھٹو کی 2 ٹویٹس، پلول شاہ خان کی ایک پریس کانفرنس، روینہ خالد کی 2، قاسم گیلانی کی 3، درجنوں ٹویٹس، شادیہ مری کے بھی 3 بیانات، شہری رحمان 2، نوید قمر کے 2 بیانات، 2 پارلیمنٹ سے واک آؤٹ. حسن مرتضیٰ صاحب وہ پتہ نہیں اپنے حلقے میں کسی کو درجن بھر پریس کانفرنس سے، ناز بلوچ کا ایک بیان، نزار کھوڑو، چانڈیو، دھامرا صاحب ایک بیان، سعید غنی صاحب کی ایک ٹاک. اس کو اگر سیاست کرنا اور ایک آفت کے اوپر گھٹیا جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ سیاست کرنا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟
یہ ان میں سے یہ سارے میجورٹی کے سندھ کے لوگ ہیں، وہ سوائے 2-3 جو پنجاب کے لوگ ہیں. انہوں نے پنجاب میں رہ کے ککھ نہیں کیا، یہ سندھ میں رہ کے باہر سے صرف باتیں کر سکتے ہیں اور باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں نے بھی بہت سارے مجھے لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں آتی جواب دینے کے لیے. اب ان کی جو بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد ایک آدھا اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے حقائق کی درستگی کے لیے مجھے دینا پڑ جاتا ہے، بٹ ٹائم نہیں ہے پنجاب کے پاس جو ہے وہ اس قسم کی سستی جو ہے اداکاری کرنے کے لیے اور سستے جو ہے یہ کارنامے کرنے کے لیے. بہت کام ہے. سیلاب کے لوگوں کو اس وقت ری ایبلیٹیشن کی ضرورت ہے، ان کو اس پیکج کی ضرورت ہے جو 17 تاریخ سے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہر جگہ پر جا کر خود دیں گی. اس کی ضرورت ہے ان کو. یہ اور کہاں سے بات شروع کر کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب میں نے مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا شجیل میمن صاحب کا. میں نے کل اسٹیٹمنٹ پہ کہا تھا، آج میں آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ بالکل میں نے جو ان کے مناظرے کا، اور میں چاہتی ہوں کہ آئیے ایک پروڈکٹیو گفتگو کرتے ہیں بیٹھ کے. آپ اپنے 17 سال کے 17 صرف پروجیکٹس بتا دیجئے. میں اپنی چیف منسٹر کے 2 سال کے، اصولاً تو مجھے 2 سال نہیں ہوئے، 2 پروجیکٹ بتانے چاہیے، بٹ میں جو ہے وہ کم از کم 50 کے قریب پروجیکٹس جو ہے، 90 ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا، اتنے ٹائم نہیں ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ ٹائم اور وہ میری مرضی کا اگر وہ لینا چاہیں تو میں کہتی ہوں لاہور آئیں. ایک تو آپ کو لاہور اور پنجاب کی سیر کراؤں، صرف لاہور نہیں، آپ کو میں جنوبی پنجاب جن کے اپنے اندرون سندھ کا جو حال ہے اگر میں بتانے بیٹھوں گی. پہلی میرے خلاف جو ہے ایک پلانٹڈ کیمپین چل رہی ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آئیے آپ کو بھاولپور دکھاؤں، آئیے آپ کو ملتان دکھاتی ہوں، آئیے آپ کو لودھرا دکھاتی ہوں، آئیے آپ کو رحیم یار خان ڈی جی خان دکھاتی ہوں. آپ بھی مجھے لے چلیے، آپ مجھے کشمور لے چلیں، آپ مجھے جیکب آباد چھوڑے، آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں، آپ مجھے گڑھے خدا بخش لے چلیں، مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا. میں وہاں جاؤں گی تو پتہ نہیں آپ مجھے تمام جگہوں پہ لے جا سکیں گے کہ نہیں. میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ کی بہن. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ساتھ بٹھا کے ان تمام جگہوں کی سیر کرانا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی سیکھیں کہ اگر خدمت کرنی ہو، اگر آپ کے اندر اللہ پاک نے یہ موقع جو وہ دیتا ہے، یہ حکمرانی کا موقع نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا جو چیف منسٹر نے اپنے آپ کو کیا ہے 2 سال کے اندر، ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 1.5 سال تقریباً، اور اس کے اندر جو ہے وہ خوف کا یہ عالم ہے کہ ایک مریم نواز ہے، اور یہ لسٹ سنا دی میں نے آپ کو، یہ کتنے بنتے کو 16 کے قریب، ہاں 34 الحمدللہ. تو یہ وہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میری صرف اتنی گزارش ہے کہ خواہ ہر بات کے اوپر ایک پوائنٹ سکور کرنا، ہر بات پہ آپ مرسوں کرتے ہیں، ہر گل تے مرسوں یہ نہ کرسوں، مرسوں وہ نہ کرسوں. اسی بھی کہہ رہے ہیں مرسوں ہم بھی نہیں کرسوں. ہم کیوں پانی دیں گے اپنا؟ کیوں دیں گے؟ پنجاب کا حق ہم کیوں دیں گے؟ پنجاب لاوارث تو نہیں ہے، پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے، لیکن ہر وقت چھری کے نیچے آنے کے لیے پنجاب نہیں ہے. اور پھر آپ چھری بھی کسی غیر کی ہو تو اور بات ہے، اپنوں کی چھری. ایک طرف آپ اتحادی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اتحادی یہ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ کل آپ وہ پنجابی کہیں آپ کو کلچر ڈے ہم نے منایا، اس میں پنجاب کی وہ ہم تو ایک دن پہنتے ہیں، ہر وقت اجرک کا، اور اس کا جو بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے اجرک بھی اور وہ بھی. آپ اس کی بات کریں تو وہ صوبائیت نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر اگر اپنے پنجاب کے حق کی بات کرے تو وہ صوبائیت ہے. اچھا، پھر کل جو ہے وہ ایک بہت تکلیف دہ نیریٹو، خیر یہ بہت دنوں سے چل رہا تھا، کل شجیل میمن صاحب کے منہ سے میں نے سنا، جس کے اندر وہ ایک بہت ہی مطلب لو لیول نہیں ہوتا کہ آپ خاندان کے بیچ میں آپ ایک کانسپریسی تھیوری اور وہ آپ لے کے آ جائے. پنجاب وفاق کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور جو ہے وہ مریم نواز شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہی ہے. یہاں تک نوبت آ گئی آپ کی سیاست کی. اتنا خوف، اتنا گرنا پڑا آپ کو کہ آپ کو یہ بات کرنی پڑی. مجھے بھی ایک سخت بات کرنی پڑی جو میں نے خوشی سے نہیں کی، لیکن وہ بھی پھر فیکٹ ہے. اگر آپ اس طرح سے کانسپریسی تھیوریز بنانی ہے، 100 تھیوریاں میرے پاس بھی ہیں، میں بھی اس کا اظہار کر سکتی ہوں، لیکن میں نہیں کروں گی. میں ریسٹرین کا مظاہرہ تب تک کروں گی جب تک کر سکتی ہوں. اور کل جو ہے وہ لوگوں نے ہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز میں میڈیا کے توسط سے بھی جو ہے وہ گزارش کرنا چاہتی ہوں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ لوگوں کے اینکرز ہر جگہ سے، ملک کے ہر جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اپنے اینکرز جو ہیں وہ خود بیٹھ کر آپ اپنا سروے خود کر لیں، کریں سروے کریں.
خود بھی کریں. آپ بتائیں آپ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ کراچی میں کن حالات میں جیتے ہیں؟ لاہور کے لوگ بتائیں وہ لاہور میں جیتے ہیں کن حالات میں جیتے ہیں؟ یا آپ پبلک سروے کریں. مجھے چھوڑیں, میں تو جو کہہ رہی ہوں چونکہ میں چیف منسٹر کی کیبنٹ ممبر ہوں. آپ پبلک سے پوچھیں کراچی اور لاہور کا جو ڈفرنس ہے وہ تو اب کوئی مطلب راکٹ سائنس ہے ہی نہیں, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ڈٹائی یہ ہے کہ میں نے سندھ میں بیٹھ کے پنجاب کی بات کرنی ہے. بھائی کیوں؟ سندھ میں بیٹھ کے سندھ کی بات کرو, یا کہہ دو کہ آپ کے پاس سندھ کی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے ساری سیاست جو ہے وہ پنجاب کے نام پہ کرنی ہے, پنجاب کے کندھے پہ چڑھ کے کرنی ہے. تو بھائی کوئی بات نہیں, میدان میں آئے, ہم بھی آئیں, وہ ہم کر ہی لیں گے. اور کل خواجہ اظہار صاحب جو ہیں MQM کے, ایک وہ ینگسٹر تھا ان کا MP ہے, مجھے آج تک اس کا نام ویسے پتہ نہیں چلا, جنہوں نے کہا کہ کیا کروں, مریم نواز کو خط لکھوں, اس کو کہوں ہمارے مسائل آ کے دیکھیں, نہ میرے پاس کوئی جو ہے وہ سیوریج کی کوئی اسکیم ہے, نہ پانی کی کوئی اسکیم ہے. اور جتنے بھی سندھ کے اندر اگر منصوبے چلتے ہیں, جو چل رہے ہیں K4 کا ہو یا باقی ہو, یہ منصوبے وفاق کے تعاون سے چلتے ہیں. اچھی بات ہے, وفاق کو جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے اپنے صوبوں کے ساتھ. لیکن پنجاب میں کوئی بھی چیف منسٹر کے کسی انیشیٹو کے اندر وفاق کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے, میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں. اور وہ کل بھی جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی بہنوں کی جو ہے وہ غم میں گلے جا رہے تھے, اور وہ ساتھ ساتھ 200 ارب روپیہ بھی مانگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے 200 ارب روپیہ بھی مجھے دے دیں. تو انہوں نے جو ہے خواجہ اظہار صاحب نے بھی کراچی کے نام پہ ورلڈ بینک سے جو ہے وہ کچھ 300 ارب روپے کی بات کی, اللہ جانے وہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ورلڈ بینک کو خط لکھیں گے. یہ غلط بات ہے. یہ ہم سب پاکستانی ہیں, اس کے بعد ہم صوبوں کے اندر ہماری تقسیم ہے. سیاست اگر کارکردگی کی بنیاد پر ہو اس میں کوئی برائی نہیں. میں تیار ہوں ایک ایک چیز کا حساب دینے کے لیے, اپنی چیف منسٹر کی ایک ایک انیشیٹو کو بتانے کے لیے, اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک کیا کام ہوا ہے اس کو بتانے کے لیے. آپ بھی ہمت کریں. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بات کر لیتے ہیں, جب میں بات کروں تو پھر پیچھے سے پتہ نہیں کوئی نامعلوم پروکسیاں آ جاتی ہیں, ان کے بیانات پھر زبردستی ٹی وی چینل کو فون کر کے کہتے ہیں چلائیں. بھجن ایسا نہ کریں, سامنے آئیں. شوق بہت ہے آپ کو تو, اور مناظرے کا چیلنج, اس کو مناظرہ کہیں, اس کو بحث کہیں, اس کو ایک اچھا طریقہ ہے اپنا کمپٹیشن کرنا پرفارمنس کا. وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ بیٹھیں. میں نے آپ کو لاہور کی دعوت دی ہے, آپ لاہور کہیں, آپ ملتان کہیں, آپ فیصل آباد کہیں, آپ کہیں بھی کہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ مجھے سندھ کہیں تو پھر میں بھی جو ہے وہ سندھ میں کشمور لے چلیں, مجھے جیکب آباد لے چلیں, کراچی لے چلیں. بھائی مطلب کراچی بھی ٹھیک ہے وہ. اور اب جو ویڈیوز لوگ لگا رہے ہیں, کبھی پتہ نہیں وہ فرنیچر مارکیٹ کے باہر کیا حال ہوا ہوا ہے, فلانی جگہ پہ کیا حال ہوا ہوا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. میڈم یہ فرما دیجیے گا کہ باری آپ نے بات کی تھی کہ جب بلاول وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے سازش کی تھی, تو سازش کیا تھی؟ اور دوسرا پنجاب گورنمنٹ نے علی حیدر گیلانی سے سیکورٹی واپس لے لی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گرد انہیں اٹھا کے لے گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ پہ ہوگی, اور میں مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا. دیکھیے مقدمات وہ درج کرائیں شوق سے. اگر تو مجھے نہیں معلوم تھا یہ حیدر کے ایشو کا, اگر تو وہ دیکھیے آپ کو فرمائش کرنے کا حق بھی ہے, آپ کو مطالبہ کرنے کا حق بھی ہے, آپ کو جو ہے ڈیمانڈ رکھنے کا حق بھی ہے, آپ کو حکم دینے کا, آپ کو ڈکٹیشن دینے کا, آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہ جو اس سے پہلے آپ نے کیا بات کری تھی وہ ہاں, اب وہ میں نے سازش نہیں کہا, میں نے یہ کہا بلاول بھٹو صاحب کی تقریریں آن ریکارڈ موجود ہیں. وہ میرا غالباً کشمیر کا الیکشن تھا جس کے اندر وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت, اور ایک دفعہ نہیں 2-3 بڑی خوفناک تقریریں جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں انہوں نے کی تھی. اور یہ میں نے کہا کہ مجھے کل کچھ باتیں یاد دہانی کے لیے کرانی پڑی, اور مجھے ایک جواب دینے کے طور پہ کرانی پڑی. برائے مہربانی ہم وہاں نہیں جانا چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے. برائے مہربانی اپنی اپنی ڈومینز میں رہیں. پنجاب میں کیا ہوگا یہ سندھ نہیں بتائے گا. پنجاب میں جو ہے وہ انتظامیہ کیسے کام کرے گی اس کی ڈکٹیشن سندھ نہیں دے گا. پنجاب میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کب ہو رہے ہیں, کب ہونے جا رہے ہیں, اس کا جواب ہم نے سندھ کو نہیں دینا ہے. اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سیاسی مذاہب جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اتحادی ہیں, اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس جاتی ہے, لیکن وہ اپوزیشن نہیں رہی. اور اب کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گی؟
مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی بھائی، اپوزیشن کا کردار کیوں؟ دیکھیے یہ ایک تو ہماری طرف سے یہ شروع نہیں ہوا، سیلاب کے اوپر جو یہ اس قسم کی سیاست کرنے کی کوشش قدرتی آفت کے اوپر، یہ ان کا چوائس ہے. میرا فرض اور میری مجبوری ہے کہ مجھے جواب دینا ہے. اگر یہ اتحادی ہو کر، اور بائی دی وے گیلانی صاحب کے جب بھی ملتان سی ایم تشریف لے کے گئی ہیں، گیلانی صاحب کے سارے بچے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کیا. پنجاب حکومت کے بروقت اقدامات کے باعث نقصان کم ہوا. ان کا مزید کہنا تھا اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت 90,000 گھر تعمیر کیے. پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کیا. پنجاب بڑا صوبہ ہے جس نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے. اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے تحت 90,000 گھر تعمیر کیے گئے. اٹیک کبھی پانی کے چکر میں، کبھی قدرتی آفت کے چکر میں، کبھی کسی چکر میں. آئی ایم سوری، یہ نہیں ہو سکتا. مودی کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کیسے سیریس نہیں لینا. معاف کر رہے ہیں پنجاب حکومت، بہت اچھی بات ہے، لیکن IMF جو ہے وہ ٹیکس معاف کرنے پہ بڑی ریزسٹنس دیتا ہے. پچھلی دفعہ جب بجلی کے بل بھی مریم صاحبہ نے معاف کیے تھے، بڑی ایک ریزسٹنس، اور ہمارے اپنی شکایت لے کے گئے تھے وہاں کہ یہ کیوں ہو گیا. اب بجلی کے بل معاف کرے مریم نواز کا قصور، مریم نواز 90 انیشیٹو شروع کرے اس کا قصور، مریم نواز سلام متاثرین کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس کا قصور، مریم نواز جو ہے وہ روٹی کی قیمت کم کرے اس کا قصور. اور یہاں پہ تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا بائی دی وے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر دودھ اور دہی کی قیمت میں بھی اضافہ، 80 روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور 300 روپے پہ جا رہی ہے. تو یہ ذرا پنجاب کو کر کے دیکھیں نا. IMF دیکھیے، IMF کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور چل رہی ہے. اب ابھی بھی IMF کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. ابھی تک جو بات فائنلائز نہیں ہوئی اس کے اوپر میرا ابھی کامنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن ہم نے اپنی تمام گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں کہ پنجاب اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے اور اس کے اندر جتنا بھی ریلیف ہو سکتا ہے وہ ہمیں الاؤ کیا جانا چاہیے. لیکن ہم ایک پروگرام کے اندر ہیں تو یہ ایک بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر. ہم وہ جماعت نہیں ہیں کہ جو ہے وہ مادہ کچھ اور کر کے آ جائیں تو باہر آ کے جو ہے وہ کچھ اور کر لیں. ظاہر ہے یہ ریاستیں جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی شکایتیں لگانے کے لیے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں حکومتی بینچوں پر بیٹھنے سے انکار کر دیا. چلے کوئی بات نہیں، ان کی مہربانی. اچھا میڈم، جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا کہ پنجاب حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس لڑائی کو دیکھتے تو پیپلز پارٹی وفاق اور سندھ حکومت دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں. جس طرح شیلا رضا صاحبہ ہیں، شادیہ بری صاحبہ کھل کے جواب دے رہی ہیں، لیکن مسلم لیگ کھل کر ہی کافی بلو دا بیلٹ جا رہی ہیں. ایک خاتون کو یہ سب زیب نہیں دیتا جو وہ ٹویٹیں کر رہی، اس کا بہت سخت جواب میں بھی ذاتی طور پہ جا کے دے سکتی ہوں، بٹ مجھے الاؤ نہیں کیا گیا. لیکن مسلم لیگ نون کا جو وفاقی ونگ ہے، وفاقی حکومت ہے، وہ تو معذرت کرتی دکھائی دے رہی ہے، خاموش ہے. وہ کیوں نہیں پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑی؟ نہیں، وہ بالکل پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کیا بات ہے؟ وہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارا سارا دیکھیے، کون پنجاب کا شخص ایسا ہوگا جو پنجاب کے رائٹس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا؟ وہ تو ہر بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں بھائی. وہ تو ان کے تو پلانٹڈ جلسے بھی ہو جاتے ہیں. وہ تو ایک فیک خود ہی کھڑا کرتے ہیں، اس پہ پلانٹڈ پروگرام بناتے ہیں اور اس کے بعد سارے ایک ہمارا پنجاب کا پرابلم ہی شاید یہ ہے کہ ہم پنجابی ایک بات پہ شاید اکٹھے نہیں ہوتے اور کبھی پنجاب کے رائٹس کی اس طرح زوردار طریقے سے کسی نے بات نہیں کی جس طرح چیف منسٹر کر رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب پرفارمنس اچھی ہو، جب سندھ اسمبلی سے لے کر کاروباری شخصیات سے لے کر سیلیبریٹیز سے لے کر کراچی کے عام گلی محلے کے اندر جو ہے وہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ کاش ہمارے پاس بھی مریم نواز جیسی چیف منسٹر ہو، تو پھر اتنا ڈرنا بنتا ہے. میڈم ایک سوال لے لیں. پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے بیان دیا ہے کہ اگر حکومت کا ساتھ پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی تو حکومت 2 دن کے لیے نکال سکے گی. آپ کا مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ بیانات بھی جاری رہتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دروازے ابھی بھی ان کے لیے کھلے ہیں. ہم نے ان کی کسی آفت پہ، کسی مصیبت پہ سیاست نہیں کی، ہمیشہ بڑے بھائی کا ہاتھ بڑھایا آگے اور آج بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیلاب جتنی زیادہ نقصان اس نے پنجاب کو پہنچایا، سندھ میں اتنا نقصان نہیں ہوا.
اور وہاں پہ اگر سندھ کے لوگوں کا نقصان نہیں ہوا ہمیں خوشی ہے بہت, ہم نہیں جلیں گے, ہمیں خوشی ہے. لیکن آپ ایک آفت کے اوپر ایک فضول قسم کی پھر کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا, ہم تو وفاق سے بات کر رہے تھے. آپ بار بار فورس کر رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار اپناؤ, ایسے نہیں ہو سکتا. پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ پنجاب کے اندر چلیں گے, پنجاب کی قیادت چلائے گی, اس کے لیے کسی طرح کی ڈکٹیشن نہ ہم نے لی ہے نہ ہم لیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی پریس کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پر مشکل وقت آیا تو سیاست کی گئی, جو کچھ نہیں کر سکتے وہ بات کر سکتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پنجاب میں 90,000 گھر کہاں ہیں. سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے چیکس کی تقسیم شروع کر دی جائے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کیا.